الفاظ سے سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن. تو حدیث شریف کی نہایت اہمیت ہے. اور حدیث دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں ہوتا, محمد رسول اللہ تو اللہ کے کلام کو بھی ماننا ہے اور آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی ماننا ہے. اب یہ کلام ہے نا, حدیث شریف کے کچھ اور بھی نام ہیں. حدیث شریف کو کہتے ہیں علمی زبان میں بتا رہا ہوں, ائمہ حدیث میں حدیث بھی کہتے ہیں, سنت بھی کہتے ہیں, اثر بھی کہتے ہیں اور خبر کہتے ہیں. 4 نام ہیں حدیث شریف کے. کتنے ہیں؟ 4 نام. حدیث, سنت, اثر اور خبر. یہ 4 الفاظ ہیں. آگے پیچھے اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل اختلاف بھی ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ 4 کے 4 لفظ حدیث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ حدیث شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ حدیث شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو نوجوان یہ تصور میں آ رہے ہیں کہ حدیث شریف پڑھ کر ہم کو عمل کرنا, حدیث شریف پڑھ کر عمل کرنا ہے. ان کی امام اعظم کی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات, رضی اللہ عنہ کی بات کیوں سنو؟ امام شافعی رضی اللہ عنہ کی بات کیوں سنو؟ امام احمد بن حنبل کیوں سنو؟ کوئی بھی عالم نہیں دے تو سنو بھائی حدیث پڑھو اور عمل کرو, بس. کسی چیز کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے. کہ یہ زبان نیا ذہن آتے جا رہا. اور ایسے لوگ اپنے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, ہم بہت پڑھے لکھے اور قابل لوگ ہیں, ہم کو کسی کی ان کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن حدیث شریف موجود ہے, قرآن موجود ہے, بس پڑھو اور عمل کرو. میں آپ کو اس بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو براہ راست پڑھ کر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو لوگ ایسا کرنے جا رہے ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں, غلطی پر ہیں. سب سے پہلی بات, ہندوستان میں تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا, سوچنا بھی نہیں چاہیے. سوچے تو بھی گناہ ہونے کا میں سمجھتا ہوں. کیوں؟ عربی کس کو آتی؟ عربی کس کو آتی؟ جتنے نوجوان آج یہ بولتے پھر رہے ہیں کہ بھائی میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں, کسی کی بات میں کوئی حدیث بتا دو مان لیتا ہوں, حدیث بتا دو مان لیتا ہوں, حدیث پڑھ لیتا ہوں مان لیتا ہوں, حدیث پڑھ لیتا ہوں عمل کر لیتا ہوں. یہ حدیث کی رٹ لگانے والے 1000 نوجوان کو جمع کرو, میں ذرا پوچھتا ہوں ان میں کہ کوئی عربی جاننے والا ہو تو ہاتھ اٹھا دے. کوئی بچہ, کوئی نوجوان, کوئی آدمی حدیث پڑھ رہا ہی نہیں ہے. حدیث کسی کو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. سب کے سب مترجمین کو, ٹرانسلیٹرز کو پڑھ رہے ہیں. حدیث انگریزی میں نہیں ہے, حدیث اردو میں نہیں ہے, حدیث تیلگو میں نہیں ہے, حدیث عربی میں ہے. حدیث کے جو اصل الفاظ ہے وہی حدیث آئیں گے. اگر آپ ترجمے کو بھی قرآن سمجھنے لگیں گے تو پھر اپنے نمازوں میں انگلش میں پڑھ لیا کرو نا. کیوں عربی میں پڑھتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ کو بڑی اچھی انگلش آتی ہوگی, آپ کو بڑی اچھی اردو آتی ہوگی, ترجمے پڑھ لو. باری صاحب کا ترجمہ ہے, طاہر القاری صاحب کا ترجمہ ہے, خانوی صاحب کا ترجمہ ہے, بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. پڑھ لیجیے ٹھہر کر آپ ترجمے پڑھ لیجیے. آپ دیکھ لیجیے ہندوستان کا قرآن ہو یا عربستان کا قرآن ہو, یورپ کا قرآن ہو, افریقہ کا قرآن ہو, دنیا کے کسی کونے سے قرآن اٹھا کر لاؤ, عربی الفاظ ایک طرح ہوتے اور ترجمے ہر مترجم کا الگ ہوتا ہے. ترجمہ الگ چیز ہے, قرآن الگ چیز ہے. قرآن اگر پڑھیں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ہے, اور ترجمہ پڑھنے پر ایسی کوئی خوشخبری ہمارے لیے نہیں ہے. اس طرح کی کوئی خوشخبری نہیں ہے. جتنے نوجوان, جتنے پرجوش لوگ آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حدیث پر عمل کرو, حدیث پڑھنا ہے, میں بتا رہا ہوں ان میں 99.99% افراد عربی سے واقف ہی نہیں, قرآن اور حدیث پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں. ایک نوجوان کے ساتھ ایسی بڑا اصرار کرنے لگا تھا کہ مولانا آپ تو ائمہ اور علماء کو فوقیت دیتے ہیں, جبکہ ہم تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں. میں مسجد میں قرآن پڑھ لیتے بیٹھا تھا, قرآن پڑھ رہا تھا یا کچھ مطالعہ کر رہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے برابر. کبھی پورا میں اپنی مسجد میں بیٹھ کر عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ مطالعہ کر لیتے میں بیٹھا. وہ شخص آ کے بولنے لگا کہ صاحب تھوڑی دیر بات کرنا ہے. کیا بات کرنا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے صاحب؟ آپ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت بولتے ہیں اور ہم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں. ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں, قرآن پر عمل کرتے ہیں, اور آپ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں, امام کو مانتے, فلاں امام کو مانتے, فلاں امام کو. بھائی کلمہ تو ہم رسول اللہ کا پڑھے نا, پھر کوئی امام کو کیا لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ پڑھیں گے کیا؟ ہم لوگ وہ سب نہ بولو, آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ بولے ہمارا مطلب صحیح ہے, کیونکہ ہم قرآن اور حدیث پڑھتے اور اسی پر عمل کرتے. فوراً جو میرے ہاتھ میں کتاب کی ہے میں کھول کے حدیث نامے رکھ دیا, ذرا پڑھیے بولے تو اوپر نیچے ادھر ترجمہ ڈھونڈنے لگا. میں بولا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ترجمہ نہیں ہے اس میں. ماشاء اللہ آپ ترجمے پر عمل کرتے ہیں, آپ ترجمے پر عمل کرتے ہیں. میں سمجھا تھا آپ حدیث پر عمل کرتے ہیں, آپ حدیث پر نہیں, آپ ترجمے پر عمل کرتے ہیں. ارے نہیں صاحب, ترجمے میں تو وہی رہتا نا جو حدیث میں ہے. غلط فہمی ہے آپ کی,
ایک مترجم جب ایک ذہنیت لے کر ایک آدمی بیٹھتا ہے، جب کوئی آدمی ایک ذہنیت لے کر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر ترجمہ ویسا ہی آتا. میرے کو اگر کوئی آدمی پہ شک ہے، میرے کو اگر کوئی آدمی پہ شک ہے، میں ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوں، اگر وہ آیا ہے، محسوس ہوا آیا تو میں فوراً اپنے سامان کو دیکھتا ہوں. میری شیروانی والا کی بھی ہے، موبائل وہاں ہے، سب برابر ہے نہیں. میرا سوچنے کا مان ایسا تو آ کے تم گیا تو فوراً اٹھ کے دیکھو تو پورا سامان برابر ہے نہیں. وہی آدمی آ کے جاتا ہے، لیکن میرے کو اگر اس کے اوپر شک نہیں ہے تو مطلب مسجد میں آ کے گیا، دو رکعت نماز پڑھ کے گیا ہوتا ہوں. آدمی کا آنا جانا وہی ہے، لیکن میری سوچ بدل گئی. میری سوچ یہ ہے کہ یہ آدمی مشکوک ہے. اگر میری سوچ یہ بن گئی ہے تو میں سامان دیکھتا ہوں، یہ اگلی خیر برابر ہے، بیٹھا برابر ہے، جانمازہ برابر ہے، چوری تو نہیں ہوئی. اور وہی آدمی آ کر جاتا ہے تو میرے مزاج میں شک نہیں ہے، تو وہی آدمی کو میں سمجھتا ہوں بیچارہ کتنا اچھا بچہ ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے مگر آگے دو رکعت نماز پڑھ گیا. جب آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے تو الفاظ بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، تیور بدل جاتے ہیں. ہر مترجم کا ترجمہ اس کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے. ہر مترجم کوئی یہ نہ سمجھے حدیث کا ترجمہ پڑھ کر کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں حدیث پڑھ لیا. حدیث پڑھنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہوگی کہ عربی زبان جاننا ہوگا. اور عربی زبان جان لینے کے بعد اگر عربی زبان کے آپ گرامر پڑھ لیے، عربی اونچا ادب بھی پڑھ لیے اور بڑے ماہر آپ عربی زبان کے ہو گئے، تب بھی اس وقت بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری حدیث کو خود سمجھ میں آ رہی، قرآن کے الفاظ تو صحیح سمجھ میں آ رہے ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مرتبہ کا حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں، اور حال میں ہوا 2-4 سال 5 سال کے اندر کی بات سنا رہا ہوں، حقیقت میں ہوا واقعہ. ایک شخص حضرت عبداللہ شہزاد کی مسجد رحمۃ اللہ علیہ